سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے عقیدہ اہل بیت بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ صرف اہل بیت سے محبت کے کھوکھلے نعرے اور دعوے کرنوں سے بات نہیں بنتی۔ بات تب بنتی ہے جب اہل بیت کے عقائد کو بھی مانا جائے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا، یوشک ان یأتینی رسول ربی فاجیب۔ اے میرے صحابہ، قریب ہے میرے پاس، جلد ہی اللہ کی طرف سے موت کا فرشتہ آئے، میں اس کی پکار کو قبول کروں اور اپنے اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، اور میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ وعطرتی، اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے قرآن پر بھی عمل کرنا ہے، اہل بیت جو عملی تفسیر ہیں ان کے عقائد اور نظریات کو بھی دیکھنا ہے۔ آج کے اس مختصر وقت کے اندر انتہائی اختصار کے ساتھ عقائد اہل بیت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتا ہوں۔ وہ علی المرتضیٰ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علی المرتضیٰ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابن سبا جو یہودی تھا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے عقائد و نظریات کے اندر اختلاف ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ یہودی شخص جانتا تھا کہ جس طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کہہ دیا، الہ کہہ دیا۔ اس نے سوچا مسلمانوں کے اندر بھی ایسا عقیدہ اور نظریہ پیدا کرنا چاہیے۔ اپنی پوری قوم کے ساتھ، اپنے لو لشکر کے ساتھ اس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی قوم کے اندر یہ نظریہ پیش کیا، علی ہی الہ ہے، علی ہی خدا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، انہوں نے اس کو سمجھایا، روکا، لوگوں علی خدا نہیں ہے، مولا میرا صرف ایک اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ علی رب کا بندہ ہے، علی اللہ نہیں ہے۔ ان کو سمجھایا، باز نہ آئے، پھر سمجھایا، باز نہ آئے۔ غیرت نے جوش مارا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر توحید کی غیرت نے جب یہ بات دیکھی، اس کو گوارا نہ کیا اور گڑھے کھدوائے گئے۔ جو لوگ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کہنے لگے، الہ کہنے لگے، مشکل کشا کہنے لگے، گڑھے کھدوائے گئے، ان کو وہاں پہ آگ لگا کے جلایا گیا اور اس گڑھے کے اندر ان کو جلا دیا گیا۔ ایسے لوگ دنیا کے اندر زندہ رہنے کا حق ہی حاصل نہیں رکھتے، اور وہ ایسے ظالم تھے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، جب ان کو آگ کے ساتھ جلایا جانے لگا، کہنے لگے دیکھا آگ کا عذاب تو رب دیتا ہے، آج علی ہمیں دے رہا ہے، تو ہمارا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا کہ علی ہی الہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جل گئے، راکھ ہو گئے، عقیدہ یہ رکھا علی ہی الہ ہے، علی ہی خدا ہے۔ لیکن امت کے سامنے
اہل بیت نے اپنا عقیدہ واضح کیا کہ علی المرتضیٰ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مولا صرف ایک اللہ ہے. اور اہل بیت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی، کہنے لگے اگر میں وہاں پر موجود ہوتا تو ان کو آگ کا عذاب نہ دیتا، یہ صرف رب کا حق ہے. ہاں، جو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو رب کہتے تھے وہ واجب القتل تھے، ان کو قتل کروا دیتا لیکن آگ کا عذاب نہ دیتا. یہاں پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی. لیکن آج بھی کچھ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں مولا علی یعنی مشکل کشا علی، حاجت روا علی. اس دنیا کے اندر آج بھی عقیدہ رکھا جاتا ہے مولا علی، علی مشکل کشا ہے، کعبہ علی دا، جنت حسین دی. یہ جھوٹے اور باطل نظریات بولنے والے اور رکھنے والے آج بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں. جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ آج سے کتنا عرصہ قبل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ امام بخاری اپنے کتاب کے اندر نقل کر کے گئے ہیں کہ حضرت علی ایسے عقیدے کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کر کے گئے مولا میرا صرف ایک اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی کائنات کا مالک ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، علی اس کا بندہ ہے، علی مولا نہیں ہے. آج اپنے عقائد کو تبدیل کرنا چاہیے. اہل بیت کو مانتے ہو تو اہل بیت کے عقیدے کو بھی تسلیم کرو. وہ علی مولا نہیں تھے. امام نسائی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن نسائی کے اندر روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی خود تسلیم کرتے تھے کہ وہ مولا نہیں ہے، وہ رب کے محتاج ہے. سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار ہوئے، بسم اللہ پڑھا، مسکرانے لگے کیونکہ میرے آقا جب سواری پر سوار ہوئے تو میرے آقا بھی مسکراتے تھے، میرے نبی کی اتباع کرتے ہوئے مسکراتے بھی تھے. اور یہ دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. کیا مطلب؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، اللہ تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، شان تیری ہے کہ تو نے اس سواری کو حضرت علی کے لیے مطیع اور تابع فرما بردار بنا دی. وما كنا له مقرنین، علی کے تو اپنے بس میں اتنا بھی نہیں ہے کہ اپنے سواری کو اپنے تابع کر لے. علی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنی سواری کے اوپر مشکل کشائی کر سکے. پوری کائنات کا مولا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی زبان سے عقیدہ بیان کیا کرتے تھے. لوگوں، اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے وما كنا له مقرنین، علی اپنی سواری کو اپنے تابع دار نہیں بنا سکتا. اس سواری کو علی کے تابع دار بنانے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف ایک اللہ ہے.